اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 سے لے کر 51 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیات مبارکہ وفد نجران کے موقع پر نازل ہوئیں، جو عیسائیوں کا ایک وفد تھا۔ سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیات پڑھ کر سنائیں، جو ہم نے سلسلہ وار پروگرام میں شروع کی ہوئی ہیں۔ آج کی ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اور جب عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جس قوم میں جو چیز، جو حالت یا برائی زیادہ پائی جاتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے یا اس کو ٹھیک کرنے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وقت کے نبی کو ویسی ہی مہارت دیتا ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا عروج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عصا دیا کہ آپ پھینکیں یا اژدہا بن جائے گا اور سارے جادوگروں کے جو جادو ہیں ان کو کھا جائے گا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کے اندر خوبصورتی کا عروج تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا خوبصورت بنایا کہ کوئی ان کی مثل نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم کوڑھ کی بیماری کہتے ہیں، لا علاج اور پھیلتی بڑی تیزی سے ہے۔ اور اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا اور مٹی کے جانور بنا کے ان میں روح پھونک دینا، ان کو زندگی دے دینا، ایسے ہی معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات لے کر بنی اسرائیل، جو کہ گمراہ ہو چکی تھی قوم تورات کے ہونے کے باوجود، ان کو یہ بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزات، یہ نشانیاں دی ہیں، اور میں تمہاری کتاب جو تورات ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اس کے اندر جو درج ہے وہ عین اللہ کا حکم ہے، اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے انجیل، یہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اس لیے تم اپنی زندگیوں کو اس کتاب کے مطابق بدلو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اور جو خرافات تمہارے اندر آ چکی ہیں، عیسائیوں کے اندر جو خرافات تھیں بنی اسرائیل کے اندر، کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان خرافات کے خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیسائیوں کے وفد کے سامنے یہ آیات رکھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، پیغمبر تھے، ان کے اندر یہ معجزات تھے، لیکن وہ نہ تو وہ خدائی میں شریک تھے اور نہ ہی وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ ترجمہ اس طرح ہے: میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ یعنی 4 معجزات گنوائے ہیں۔ ایک تو مٹی کے جانور بنا کے ان میں روح ڈال دینا، اور اندھے کو ہاتھ لگا کر اس کو بینا کر دینا، یعنی کہ وہ
آنکھوں والا ہو جائے، کوڑی والے مریض کو ٹھیک کر دینا اور مردے کو زندہ کر دینا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ یعنی تمہارے جہلاء نے باطل توہمات اور تمہارے فقیہوں نے قانونی مشگافیوں اور تمہارے رہبانیت پسند لوگوں نے تشددات اور غیر مسلم قوموں کے غلبہ و تسلط کی بدولت تمہارے ہاں اصل شریعت الہی پر جو قید و بند لگا دی ہے، میں ان کو منسوخ کرتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیزیں حلال کرتا ہوں جو اللہ نے حلال کی ہیں، اور وہی حرام کرتا ہوں جو اللہ نے حرام کی ہیں۔ تو اس لیے دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ دنیا کی جتنی بھی قومیں گزری ہیں سب سے لمبی تاریخ بنی اسرائیل کی ہے، اور جس میں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں اور جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، اور جس میں ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں دکھائی ہیں، ایسے معجزات دیے ہیں کہ یہ نہ تو وہ جادو ہو سکتے ہیں، نہ عام انسان کے ذہن جو ہے وہ اس کو تصور کر سکتا ہے کہ یہ ایک عام آدمی ہو سکتا ہے جس کے یہ ہاتھ میں اللہ نے معجزے دیے ہیں کہ مردے کو زندہ کر دینا، نابینا کو آنکھیں دے دینا، کوڑی کو ٹھیک کر دینا، مٹی کے جانور بنا کے ان میں روح پھونک دینا، اور آپ جو بھی گھر سے کھا کر آئے ہو بتا دینا کہ آپ کیا کھا کے آئے ہو اور کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو۔ بیسیکلی یہ نشانیاں تھیں کہ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کرے اور ان کی ہدایات پر عمل کرے، لیکن جو ڈھیٹ قوم بنی اسرائیل معاشرے میں پیدا ہوئی ہے، ایسی ڈھیٹ قوم شاید اس سے پہلے بھی نہیں ہوئی، اور بعد میں تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے ہوئی ہو یا ہو جائے۔ اتنی واضح تعلیمات کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی اس روش سے بچائے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچا جو گمراہ ہوئے، یعنی عیسائی، اور ان لوگوں سے بچا، ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی یہودی، کہ جو واضح ہدایات پانے کے باوجود بھی اگر انسان راہ راست پر نہ آئے تو وہ ظاہر ہے انہی کے راستے پر چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔